أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حالات کے تناسب سے جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، انتہائی خراب ہیں، بالکل خراب چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ اسلام کے دشمن عناصر پرستوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ویسے تو سازشیں تو کئی سالوں سے چل رہی ہیں، ایک ایک کر کے دین اسلام کو اس دھرتی سے ہٹانے کی کوششیں چل رہی ہیں بڑی زوروں پر۔ تو آج کل جو نیا مسئلہ شروع ہوا ہے، مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑی شروع ہو رہی ہے، اس سلسلے میں پچھلے ہفتے میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن وقت کا دامن تنگ ہونے کی بنا پر موضوع ادھورا رہ گیا تھا، بات نامکمل تھی۔ میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔
آدمی مسلمان تو ہوتا ہے، مومن والا تو ہوتا ہے، لیکن اسے اسلام کیا چیز ہے اس بات کا علم نہیں ہوتا، ایمان کیا ہے اس کا شعور اس کے اندر نہیں ہے۔ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں دیا ہے، اسلام تو 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلے اعتقادات آتے ہیں، دوسرے نمبر پر عبادات آتے ہیں، تیسرے نمبر پر اخلاقیات آتے ہیں، چوتھے نمبر پر معاشرات آتے ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پر معاملات ہوتے ہیں۔ تمام چیزوں کا، ان چیزوں کا مجموعہ، ان پر چل کر ان کے حقوق کی ادائیگی کا مکمل رعایت کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھ کر چلنے کا نام اسلام ہے۔ دوسری طرف جو اہمیت کسی چیز کو اگر اسلام کے اندر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، کسی چیز پر زیادہ زور ڈالا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہوں، یا پھر قرآن شریف کی روشنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بڑے پیارے انداز سے رب ذوالجلال نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یعنی اصل جو چیز ہے، چاہے وہ ایمان ہو، ایمان والا ہو یا پھر غیر ایمان والا ہو، انسانیت کے ناطے جس چیز کو زور دیا گیا ہے، چاہے اسلام کے اندر ہو یا اسلام کے باہر، وہ ایک نظام ہے، حیا کا نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بکثرت اس کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں احادیث 70 آئی ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر انسان کے اندر حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم ویسے بھی اگر کوئی آدمی ایک ناگوار کام کو کرنے لگتا ہے، نہ اسے غیر پسند کرتے ہیں اور نہ اسے مومن اور مسلمان پسند کرتے ہیں، تو اسے بے غیرت کہتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی، اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے ہمارے سامنے گناہ کے یا کسی بھی طریقے کو جو نامناسب حرکت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ بے غیرت، بے شرم کہتے ہیں۔ ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیونکہ وہ بے شرم کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، بے شرم کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، تبھی تو اسے بے شرم کہا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ تو غیروں کے مذہب کے اندر بھی یہ بات ہے، یہ تو اسلام میں اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ ویسے اگر صحابہ کو اٹھایا جائے، صحابہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو حیا تو دور کی بات، اگر ذرا سا بھی کسی چیز کے اندر شبہ ہو جاتا، ذرا سا بھی کسی چیز کے اندر انہیں نامناسب معلوم ہوتا تو فوراً اس کام کو کرنے سے باز آ جاتے۔ بہت سارے واقعات ہیں، واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا بصرہ کی طرف گزر ہو رہا تھا۔ بصرہ جو شہر ہے وہاں پر سے یہ دونوں بھائی گزر رہے تھے، تو حاکم بصرہ کو یہ بات پہنچی کہ یہاں پر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے 2 لخت جگر عبداللہ ابن عمر اور عبیداللہ ابن عمر دونوں یہاں سے گزر رہے۔ تو بادشاہ نے انہیں بلایا، اپنے دربار میں بلایا، خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ اس کے بعد کچھ رقم انہوں نے دیا۔ حاکم بصرہ جو تھا اس نے چند رقم دے کر یہ کہا کہ اس رقم کو لے جا کر آپ حضرات مدینہ طیبہ کے اندر جو مسلمانوں کا بیت المال ہے، جہاں پر سے مسلمانوں کو وظیفہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے غریب جو لوگ ہوتے ہیں، لاچار اور مسکین ہوتے ہیں، جو کم حال والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے، دینار و دراہم دیے جاتے ہیں، رقم طے کی جاتی ہے، ان پیسوں کو لے جا کر وہاں پر آپ پہنچا دیں۔ یہ کہنا تھا کہ حاکم نے خود کہا کہ آپ ایسا کر لیں، آپ اس پیسوں کو لے کر عراق چلے جائیں
وہاں پر آپ کو سستے دام میں چیزیں مل جائیں گی، ان چیزوں کو لے جا کر مدینے کے اندر فروخت کر دینا، یعنی عراق میں کم داموں میں چیزیں ملیں گی، آپ حجاز کے اندر مدینے کے اندر جا کر ان چیزوں کی فروخت کر دینا، پھر جو منافع آپ کو ملے، نفع میں جو چیزیں آپ کہیں وہ رکھ لینا، جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں آپ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر بیت المال کے اندر داخل کر دینا، کیونکہ مشورہ بھی حاکم کا تھا۔ تو یہ دو صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دونوں ان پیسوں کو لے کر گئے، چونکہ حاکم کا فرمان تھا، گئے عراق کے اندر گئے، کچھ چیزوں کو خرید لیا، خرید کر پھر واپس مدینہ آئے، مدینے آنے کے بعد وہاں پر فروخت کر دیا، فروخت کرنے کے بعد جو منافع ان کا تھا انہوں نے آپس میں رکھ لیا، اور جو چیز حاکم نے دے کر بھیجا تھا، جتنی رقم حاکم کی تھی اس رقم کو لے جا کر بیت المال کے اندر رکھ دیا۔ اب بات پہنچتے پہنچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے سنا ہے جو بیت المال کا وظیفہ تھا، بیت المال کی رقم تھی، اس رقم سے تم نے تجارت کی، اس رقم سے تم نے منافع کمایا، اس رقم سے تم نے نفع حاصل کیا ہے۔ تو دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہما کہنے لگے یہ تو حاکم بصرہ کا مشورہ تھا، اسی کی تجویز تھی، اسی کے حکم کی بنا پر ہم نے اس کام کو انجام دیا، اور جو نفع تھا ہم نے رکھ لیا، اور جو چیز حاکم کی طرف سے آئی ٹھیک اسی چیز کو ہم نے جمع کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے ہی اس نے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا تھا ان پیسوں کو، اسی وقت سے یہ بیت المال کے ہو۔ جیسے ہی بصرہ کا حاکم چند دینار یا دراہم جو رقم تھی، جیسے ہی ان رقم کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، اسی وقت سے یہ بیت المال کے ہو گئے تھے۔ تمہارے لیے کہاں تک درست ہوتا ہے کہ تم بیت المال کی چیزیں، بیت المال کے رقم اٹھا کر اس سے چیزوں کو خریدو، خریدنے کے بعد فروخت کرو، فروخت کرنے کے بعد اس کے نفع اپنے پاس کرو، چلو جو رقم تم دونوں نے اس کو نکالو۔ اگر مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ درست ہے، جو چیز حاکم نے دی تھی، چونکہ حاکم کا خود مشورہ تھا کہ ان پیسوں سے تم تجارت کر لے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے منافع کو نکال کر کہنے لگی یہ جو اصل تمہارے حق میں یہ نفع کی طرح پونجی تمہارے سامنے آئی ہوئی یہ بھی بیت المال ہے، اب لاؤ اس مال کو بیت المال کے ساتھ ملا دیا، پھر اس مال کو لے جا کر بیت المال کے اندر رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک اگر وہ جائز بھی ہوتی تو وہی لینا گوارا نہیں تھا۔ ایک روم کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو سلام پیش کیا، کچھ باتیں کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ بڑی خوش ہوئی کہ فلاں کا بادشاہ، اس کی بیوی مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے، مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں، مجھ سے سلام بھی کہلا بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کچھ پیسے ادھار لے کر اس خاتون کو، روم کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی کو ہدیے کے طور پر ایک عطر کی باٹل لے کر اس کے اندر عطر ڈال کر اسے روانہ کر دیا کہ میری طرف سے روم کے بادشاہ کی جو بیوی ہے اسے ہدیہ ہے۔ اب یہ جو بوتل تھی عطر کی وہ پہنچی، روم کے بادشاہ تک پہنچی، وہاں سے اس کی بیوی تک پہنچی۔ اب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین عمر بن خطاب کی اہلیہ کی طرف سے مجھے ہدیے میں ملا ہے، تو اس بوتل کو نکال کر، عطر نکال کر اس کے اندر ہیرے اور جواہرات لے کر انہوں نے بھیج دی، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے نام میری جانب سے ہدیہ ہے۔ تو حضرت جیسے ہی وہ آئی مدینے کے اندر، یہ بات حضرت عمر کو معلوم کہ آپ کی اہلیہ کے پاس ایک عطر کی بوتل کے اندر، جس بوتل کے اندر عطر لگا ہوا تھا، عطر رکھ کر بھیجا گیا تھا ہیبے کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، اسی بوتل کے اندر ہیرے اور جواہرات کو رکھ کر بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کو واپس اپنے پاس لے کر جتنی بھی اس کے اندر ہیرے جواہرات موتیاں تھیں اس کو ادھیڑ کر اس کو فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد جتنا روپیہ ان کی بیوی کا لگا تھا
اتنا ان کی بیوی کو واپس کر دیا. باقی جتنے بھی زیورات تھے، ہیرے جواہرات تھے، ساری پونجی اٹھا کر بیت المال کے اندر. یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ ہے، ان کا طرز زندگی ہے، ان کے اعمال ہیں. ہمیں انہیں دیکھ کر سبق لینا چاہیے، نصیحت اور عبرتیں لینی چاہیے. ویسے بھی جیسے بھی بیت المال کا جتنا بھی سارا خرچہ آتا، جتنی چیزیں آتی، مسلمان امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب کے درمیان میں برابر برابر تقسیم کر دیتے. اگر کوئی چادریں آتی کئی قسم کی، اگر اس کے تعداد کے اندر الگ الگ ہوتی، مثال کے طور پر اگر 10 چادریں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تو ان چادروں کو لے جا کر ہر ایک کو برابر برابر تقسیم کر دیتے، نہ چھوٹے کی تمیز کرتے نہ بڑے کا فرق کرتے، کیونکہ بیت المال کا مال ہے، سب کو تو برابر تقسیم کرنے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ جب چادریں آئیں تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برابر طور پر سب کو ایک ایک تقسیم کر دیا اور خود ایک رکھ لی. جمعہ کا موقع ہے، جمعے کے اندر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے. ایک آدمی اٹھا، ایک بدو قسم کا آدمی تھا. چونکہ اگر اس زمانے کے اندر لوگ جاہل بھی ہوتے تو انہیں انصاف پسند لوگ ہوتے، انصاف پر کھڑے اترتے، انہیں بے انصافی پسند نہ ہوتی، ایسے لوگ تھے. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور کہا، لوگوں کو آزمانے کے طور پر کہا. لوگ چونکہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بھائی میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس بات کا جواب دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کہنے لگے، مجھے یہ بتائیں، میں تو یہاں کا حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جو چاہے آپ کو حکم دے سکتا ہوں، آپ پر اس کا بجا لانا فرض ہے. میں تو یہاں کا بادشاہ ہوں. چونکہ اگر بادشاہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ دھوپ میں آ کر کہہ دے کہ بھائی یہاں پر ستارے نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بادشاہ سلامت واقعی یہاں پر ستارے نظر آ رہے ہیں، ورنہ گردن اڑا دیں. ایسی صفت ہوتی ہے بادشاہوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں آپ کو خوراک کے خلاف احکام نافذ کروں، احادیث نبویہ کے خلاف اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ سنا تو آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ لوگوں کو تو بادشاہ کی بات ماننی چاہیے، لیکن ماحول دیکھے، صحابہ کا جذبہ، ان کی ایمانی حرارت دیکھے، ان کی ایمانی حمیت دیکھے. ایک بدوی اٹھ کر کھڑا ہو، پاس میں دروازے کے باہر کی قریب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، زبان کو زور دے کر کہنے لگا، بلند آواز سے کہنے لگا، اے عمر، اگر تم کتاب اللہ کے خلاف جاؤ گے یا احادیث رسول کے خلاف جاؤ گے تو دیکھنا یہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہوگی اور تمہاری گردن، یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. صحابہ جانتے تھے کہ امیر المومنین ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، لیکن انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ امیر المومنین بھی ہو اور وہ اپنے احکام کو خداوند قدوس کی کتاب کے حکم کے خلاف اپنے احکام کو نافذ کریں. تو ایسے دور کے صحابہ ہیں، دین کے اندر ذرا برابر بھی کمی ان حضرات کی یہاں برداشت نہیں ہوتی تھی. تو جس طرف صحابہ کی سیرت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں، معاشرات کے تعلق سے ملتی ہیں، معاملات کے تعلق سے ملتی ہیں، اخلاقیات کے تعلق سے ملتی ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اخلاق کو دیکھ کر یہودیوں کا مجموعہ تک اسلام کے اندر داخل ہو جاتا. ان کے اخلاق کے اندر اتنی تاثیر تھی، ایمانداری تھی، اسلامیت تھی، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے کے اخلاق میں اتنی تاثیر ہوتی ہے جسے دیکھ کر غیر مسلم اسلام لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو جس طرح معاملات ہمیں سکھلائے گئے، لین دین سکھلایا گیا، تو دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر یہ بھی کہا ہے، الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے بہت زور دیا کہ اگر آدمی حیادار ہو ہر کام وہ کر سکتا ہے، اگر ناگواری کا کام آ جائے تو اس سے رک سکتا ہے. جب حیا ہی نہ رہے تو اسے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی ڈر اور کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا، دھڑلے سے وہ کام کر بیٹھے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. رب ذوالجلال نے کہا ہے
اپنی امت سے کہا ہے، اس امت محمدیہ سے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، نہیں کہا گیا، اصل تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ زنا مت کرو، یہ تو بے حقی اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا تو دور کی بات ہے، زنے کے قریب تک بھی مت جاؤ۔ اب سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین سے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو زنا تک پہنچا دیتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر زنا کے دائرے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے پاس کسی وجہ سے جانا ہوا، ایک مرتبہ ملاقات کا شوق ہوا، بات چیت کرنے کا تقاضا ہوا، تو حضرت عائشہ اپنی بھتیجی کے پاس پہنچی جن کا نام حفصہ ہے، ان کے والد کا نام عبد الرحمن ہے۔ جا کر دیکھنے لگی تو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ان کے سر پہ جو دوپٹہ ہے باریک قسم کا دوپٹہ ہے، یعنی ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ ایک بالکل باریک جس کے باہر سے اندر کی چیز نظر آتی ہو، بال نظر آتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ تھوڑا سرخ ہو غصے کی وجہ سے نکال کر اس کے دو ٹکڑے کر کے پھاڑنے کے بعد ایک موٹا سا دوپٹہ ان کے سر پہ لگایا اور کہا کہ اسلام جو اجازت دیتا ہے، اسلام جس دوپٹے کی اجازت دیتا ہے وہ دوپٹہ یہ ہے جو اب تم پہن رکھی، جس کے اندر سے بال نظر ہے وہ دوپٹہ ہی کہا، تو جو دوپٹہ لگانا ہے یہ اسلام کا شعار ہے، یہ تو فرض ہے۔ آج اسی مسئلے کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے جو دماغ میں آتا ہے کہ بہت سالوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ جو اصل پردہ ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہے، کہتے ہیں یہ شریعت سے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن کے موافق یہ بات ہے، نہ احادیث کے موافق یہ بات ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ انسانیت کا تقاضا بھی اس بات سے میل نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہونا چاہیے اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں لوگ بھائی پردہ مسلمان کا حق نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا پردہ ہے، اگر آدمی اپنی نظروں کو نیچے کر لے کیوں عورت کو دیکھے؟ لوگ کہتے ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بغیر حجاب کے بھیج رہے ہیں، بغیر برقعے کے بھیج رہے ہیں۔ میرے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو مسلمان عورت برقعے کو پہن کر جاتی ہے، نقاب ڈال کر جاتی ہے، حجاب لگا کر کے جاتی ہے، اس کی مثال ایک گوشت کے مانند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر آدمی گوشت لے کر آتا ہے، دکان کے اندر جاتا ہے، گوشت لیتا ہے، گوشت لینے کے بعد گوشت کو کس چیز میں ڈالا جاتا ہے؟ گوشت کو جو گوشت کا دکاندار ہے گوشت کو لے کر کالے کور کے اندر ڈال کر ہاتھ کے اندر تھما دیتا ہے، کور بھی کالا ہے۔ اب اگر آدمی کہے کہ بھائی مجھے اس کور کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہاتھ میں ایک تھالا سا لے کر آیا ہوں، اس کے اندر گوشت ڈال دو، میں اس کو اپنے سر پر لے جا کر باہر نکلوں گا، تو اب کیا نکلے گا؟ آدمی پیکٹ کے اندر، کور کے اندر گوشت کو اس لیے ڈالتا ہے کہ کہیں کوے کی نظر میرے گوشت پہ نہ پڑے، کہیں چیل اور باز کی نظر میرے گوشت پر نہ پڑے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی ٹھیک عورت، یہی مثال عورت کی دی گئی ہے کہ اگر آدمی اپنی بہنوں کو باہر بغیر حجاب کے بھیجتا ہے، ماؤں اور بیٹیوں کو بغیر برقعے کے بھیجتا ہے، تو انسانی نما جو درندے اور بھیڑیے ہوتے ہیں جنہیں انسان کی عزت کیا چیز ہے انہیں احساس نہیں ہوتا، انسان کی جو عفت کیا ہے، عورت کی عفت کیا ہے، عورت کی پاک دامنی کیا ہے، اس کا ان کے اندر احساس نہیں ہوتا، تو بھیڑیوں کی نظر کی طرح اپنی نظروں کو اس عورت پہ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں اور آ گئی، ایک عورت کو دیکھتا ہے، بھیڑی کی نظر سے عورتوں کو دیکھتا ہے، ایک گناہ ہے، دوسرا گناہ وہ ہے جو عورت اس کو دیکھنے کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ بھئی ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اگر میری بہن، اگر میری ماں، اگر میری بیٹی اگر برقعے کے ساتھ حجاب پر پہن کر گئی تو کسی آدمی کی کیا مجال کہ اس کو آنکھیں سے ملا کر اسے دیکھتا رہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے
اللہ نے جب قرآن کے اندر حجاب کے آیتوں کو نازل کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کو خاص طور سے نقل کیا ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ حجاب ایک پہچان کراتی ہے، حجاب پاس باک عورتوں کی صفت ہے، حجاب پاک دامن عورتوں کی طرف بتلایا کرتی ہے۔ اگر مومنہ عورتیں اپنے آپ جسم پر حجاب پہن کر باہر نکلتی تو جو زمانہ قدیم کے اندر عربوں کے اندر منافقین لوگ جمع ہو کر اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی تو اس کے پیچھے لگ جاتے، درندوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جا کر اسے اذیتیں دینا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب کسی عورت پہ نقاب لگتا ہے، حجاب لگتا ہے، برقع پہن کر وہ باہر جاتی ہے تو اسے دیکھ کر جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ عورت پاک باز ہے، اپنے چہرے کو ڈھانکی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے، یہ تو پاک دامن ہے، یہ تو عفت والی ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ یہی بیان کیا ہے، جس عورت کے چہرے پر نقاب اور برقع اور حجاب ہوتا ہے اسے تکلیفیں دی نہیں جاتی۔ یہ الگ مسئلہ جو آج کل شروع ہوا ہے، یہ تو ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کارگزاری میں بہت ساری باتیں آئی ہیں جس کے اندر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جب حجاب کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، حجاب کو روکا جا رہا ہے، برقعے کو نکالا جا رہا ہے، ویڈیوز بہت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، تو ہمارے ایمانی بھائی، ایمان طبقے کے مسلمان، شدید مسلمان، یعنی ایسا سمجھے کہ سچے پکے مسلمان، ہمارے زمانے میں کہاوت ہے نا، یہ تو پکا دیندار بھائی ہے، ایسے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو جو کالج بھیج رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حجاب سے لینا دینا کیا ہے، ہماری بچی ایڈوکیٹ بنے، ہماری بچی پڑھ کر بن کچھ کرنے کے۔ اس طرح ہمارے اسی کرناٹک کے ہاسن کے تعلقات کی یہ خبریں ہیں، ایسے ہی عورتوں کو اپنے گھر سے ایک ہاسن تک بھیج رہی ہیں، آلور کے ہوں یا کسی دوسرے تعلقے کے ہوں، ایسے ہی بھیج رہی ہیں کہ جو ہے حجاب سے ہمیں لینا دینا کیا ہے، ہماری بچی پڑھنا ہے تو پڑھ کر بڑی ہو جائے۔ تو میری ایک بات ہے، یہ پڑھنا تو فرض عین نہیں ہے، عورت جتنا بھی جس درجے پر بھی پہنچ جائے، بی اے پڑھ لے، جتنے بھی جو دنیا کے اندر سب سے آخری سٹیج ہے وہاں تک بھی پڑھ لے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، عورت کو باسن ہی ہونا پڑتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اسلامی کلچر ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے، اسے حجاب کھولنے کی اجازت دیں، یہ اسلامی کلچر نہیں، یہ تو مغربی کلچر ہے۔ ایک ٹی ویوں کے اندر، ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر نام نہاد عورتیں ہوتی ہیں، نام نہاد مردیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حجاب کو کھولنا چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عربوں کا طریقہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حجاب کو کھولنا چاہیے، یعنی چہرے کو کھولنا چاہیے، تو عربوں کا طریقہ۔ اب ہم ان سے کہیں کہ عربوں کا طریقہ ہے لیکن اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ عربوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب طواف کرتے تو سارے بدن کے کپڑے نکال کر طواف کرتے، اسی کو اختیار کرتے۔ جو حضرات کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب آنکھوں کا پردہ ہے تو اپنی عورتوں کو بغیر برقعے کے، بغیر لباس ہی کے راستے میں بھیج دیے جائے، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر کوئی کپڑا ہو، ایسے ہی بھیج دیا جائے۔ نام باتیں زبان سے نکالتے ہیں، بدنام اسلام کو کرتے ہیں، بدنام دین کو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کو نازل کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس وقت جس طرح ہمارے برقعے ہوا کرتے ہیں اس طرح برقعے نہیں ہوا کرتے۔ تو اس زمانے کے اندر صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین، جیسے ہی حجاب کا انہیں حکم ملا ہے تو اپنی چادروں کو سروں پر ڈھانک لیتے ہیں اور اس کا ایک پلہ لے کر صرف آنکھیں جتنی بقدر چھوڑ کر اس کو لپٹ لیا کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حجاب کے مسئلے کو صحابیات نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حجاب کا صحیح استعمال کیوں کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے کہنے سے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ تو ہمارا اسلامی حق ہے، قانونی حق ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر آج بھڑکائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ٹوٹ بات ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے میں چونکہ یہ موضوع تھا تو بات نامکمل تھی، آج بھی اسی کو لے کر شروع کیا گیا تو وقت کا دامن ابھی بھی تنگ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں ابھی آئی ہی نہیں۔ الغرض دو بات نقل کر کے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کے اندر جو باتوں کو نقل کیا ہے، ان دو باتوں کو نقل کر کے میں بھی اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ خود حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اور میرے سردار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ایک دکھ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حزن و ملال کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ جا کر بیٹھ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سردار جناب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، آپ کو کیا بات پیش آئی کہ آپ اتنے الجھے سلجھے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات سے غمزدہ ہوں، میں اس بات سے پریشان ہوں، اس بات سے مجھے زیادہ غم لاحق ہوا ہے کہ میں جو معراج کے وقت میں نے جو عورتوں کی سزاؤں کو دیکھا تھا وہ سزائیں مجھے آج پریشان کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی 6 سزائیں بیان فرمائیں۔ کہا کہ میں نے ایک طرف دیکھا کہ عورتوں کو، بعض عورتوں کو ان کے سر کے بال پکڑ کر لٹکا دیا گیا، پھر دوسری جانب آیا تو دوسری جانب آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی زبانوں کو لگام دے کر، جس طرح ہم دیکھے ہیں کہ گوشت کاٹ کر لٹکا دیا جاتا ہے کنڈی کے اندر، کنڈی کے اندر ان کی زبانوں کو لے کر لٹکا دیا گیا۔ پھر تیسری طرف دیکھا کہ عورتوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کے پاؤں کو ان کے سینوں سے باندھ کر کے، ان کے ہاتھوں کو پیشانیوں پر باندھ کر کے ان کو لٹکا دیا گیا۔ اور چوتھی طرف آیا تو دیکھا کہ عورتوں کی پستانوں سے کنڈی کے اندر انہیں لٹکا دیا گیا۔ پھر 5ویں طبقے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ جن کے دھڑ جو اوپر سے سر کا حصہ ہے یہ خنزیر کا ہے، نیچے کا گدھے کا ہے، پھر ان کے پاس سام بچھوؤں کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر 6ٹھے طبقے کے پاس آیا، عورتوں کو دیکھا تو انہیں یہ سزا دیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کی جو شکل ہیں کتے کے مانند ہو گئی ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کے اندر آگ داخل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آگ منہ کے اندر سے داخل ہوتی ہے تو ان کے پیچھے کے راستے سے وہ آگ نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان عورتوں پر مجھے ترس آ رہا ہے، میرے اندر تو شفقت ہے، میرے اندر تو رحمت ہے، میں عذاب کو دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی طرف آ کر کہنے لگے، جانتے ہو تو پہلی جو عذاب دیا جا رہا تھا، پہلا جو عذاب دیا جا رہا تھا عورتوں کے سروں کو کنڈی کے اندر لٹکا کر کے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے سر کو ڈھانکا نہیں کرتے، فیشن اختیار کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، ایک سمجھتے ہیں کہ میری چال و چلن کو، میرے بد چلن کو، میرے کردار کو، میری حیت کو، میرے ہر جز کو میرے ہر جز پر دوسرے مرد کی نظر پڑے، اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہی سزا کے اندر انہیں لٹکائے رکھے گا کہ ان کے سر کے بال کنڈی کے اندر لٹکے رہیں گے اور بلند مقام پر انہیں لٹکا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف آئے اور کہا کہ جن عورتوں کی زبانوں سے کنڈیاں ان کے اندر لٹکائی گئی تھی یہ تو بد زبان عورتیں تھیں، دوسروں کو دیکھ کر چڑھنا، خواہ انہیں زبان کے اندر سے تکلیف پہنچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان ہی کو پکڑ کر لٹکا دیا۔ پھر تیسری عورتیں جن کے پیروں کو ان کی سینوں پر باندھ کر کے ان کے ہاتھوں کو پیشانی سے لٹکا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ عورتیں جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پاک طریقے سے غسل نہیں کرتے اور نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو نمازیوں کا مذاق اڑاتا ہے اور جو نجاست کے بعد تطہیر مکمل طور پر اختیار نہیں کرتا، اس کے پیروں کو اس کے سینوں سے باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھوں کو پیشانیوں سے باندھ کر اس کے سامنے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی عورت جن عورتوں کے پستانوں کو کنڈی کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاحشہ ہے، یہ بدکار ہے، یہ زانیہ ہے جو مکمل طور پر پردے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی۔ پھر 5ویں عورت کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے جو سر ہیں وہ خنزیر کے ہیں، دھڑ جو گدھے کا ہے،
یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، ایسی عادتیں جن عورتوں کے اندر ہوتی ہیں، ان عورتوں کو کل قیامت کے اندر یہ سزا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جن کے جو سر ہیں وہ کتے کے مانند ہے، ان کے فرشتے ان کے منہوں سے آگ کے گولے، آگ کے ڈلے ڈال رہے ہیں، اور وہ پیچھے کے راستے سے آگ کے انگارے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر احسان جتلانے والی عورتیں۔ طبقے تو 6 ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ کل قیامت کے دن سارے محشر کے اندر لوگ بالکل ننگے حالت میں ہوں گے، انہیں احساس نہیں ہوگا، لیکن ایسے وقت میں جب ہم آنکھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں وہ عورتیں بھی نظر آئیں گی جن کو رب ذوالجلال نے ان کے پستانوں سے کنڈیوں کو باندھ رکھا ہوا ہوگا۔ تو دنیا والوں کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں رہیں گی، یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے جسم کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، میرے اجسام کو دوسرے دیکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا جو چیز مزے کی ہے مزے کر لو، عیش اڑانا ہے تو عیش اڑا لو، یاد رکھو ایسی عورتوں کو اپنی پستانوں کی بل کنڈیوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، انتہائی بد پسند تھی، زیب و زینت کو اختیار کرتی تھی، بد چلن تھی، بد کردار تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے رشتہ دار اعزاء اقارب نے اسے خواب میں دیکھا، خواب میں ایک نے دیکھا کہ اس عورت کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے جس کے تمام جسم پر ایک باریک سا بالکل معمولی اور باریک سا کپڑا، جس کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ یہ عورت تو دنیا میں زیب و زینت اختیار کرتی تھی، بد چلن تھی، بد کردار تھی، دکھلاوے کے طور پر راستوں کے اندر چلا کرتی تھی۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ جیسے ہی اللہ کے دربار میں اس کی حضوری ہو رہی ہے تو ایک زوردار آندھی آتی ہے، اس کے جسم پر لگتی ہے، جو بالکل باریک اور پتلا سا جو کپڑا ہے اس کے جسم پر لگا ہوا اڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لے جا کر جہنم کے بانی طرف ڈال دو جہاں پر بدکار عورتیں رہا کرتی تھیں۔ تو یہ جو چیز ہے چہرے کو ڈھانکنا، اپنے پورے بدن کو باندھنا، شریعت کے اندر پردے کا جو حکم ہے، ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پردہ کہاں تک ہے؟ تو پردہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے۔ پردہ جو کرنا ہے عورتوں کو سر کے بال سے لے کر اس کے اندر پورا چہرہ داخل ہو گئے اور پیر کے ناخن تک۔ شریعت کے اندر 2 چیزیں اس کے اندر چھوٹ دی گئی، ایک ہتھیلی تک ہے جو ہمارے گٹے کام کاج میں یا دیگر ضرورت کے موقع پر ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کی چھوٹ ہے، اور دوسری بات سر کے بال سے چہرہ پورا چہرہ بھی پردہ ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے ضمن میں پردے کی اہمیت کو بتلا کر یہ کہا ہے کہ پردہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے۔ 2 چیزوں کی گنجائش ہے، ایک تو ہاتھ ہے، دوسرا چہرہ ہے۔ چہرہ وہ بھی فرض آنکھوں کا چھوڑنا ہے، باقی کا چھپانا ہے۔ ہاں اگر شدید ضرورت محسوس ہو، انتہائی ایسا لگے کہ چہرہ دکھائے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب یوں سمجھ لیں ہم کہیں باہر کنٹری میں جانا ہوتا ہے تو ہماری فوٹو اور تصویریں کھینچی جاتی ہیں، کسی بھی معاملات میں قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں تو اس وقت چہرے کو کھلا رکھنا جو تقاضا ہے، تو یہ تقاضا یہ معاف ہے۔ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ انتہائی سخت حالت کے اندر، سخت مجبوری میں عورت چہرے کو کھول سکتی ہے، ورنہ تو اس کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ تو لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات رہتی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے اور پیروں کا پردہ نہیں ہے۔ ویسے تو جو ہماری آج کل کی عورتیں ہیں اس طریقے سے برقع پہنتی ہیں کہ ان کے اعضاء بالکل نظر آنے لگتے ہیں، یہ فیشن بن چکا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عورتیں اسلامی طور پر پردہ کرنا نہیں چاہتی ہیں، بلکہ یہ عورتیں اپنے اعضاء کو دکھانے ہی کی خاطر پردہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاشرے میں کہیں جا کر نظر ڈالیں تو اتنا چست پردہ لگتا ہے کہ جن کے اعضاء بالکل نظر آتے ہیں۔ اب چلنے والا راستے میں آدمی اپنے جاتے ہوئے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا؟ اگر کوئی آدمی
اپنی جیب سے ایک تھیلی کے اندر سے کچھ اشرفیوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی چوری کر لے، یہ میری اشرفیاں ہیں، تو کون چور ایسا ہے جو چرا نہیں سکتا؟ اگر میں ان اشرفیوں کو لے کر تھیلی کے اندر رکھ کر اپنی جیب میں رکھ لوں تو کس کی کیا مجال کہ اس تھیلی تک پہنچ سکتا ہے؟ ہماری عورتیں بھی ایسی ہیں، جاتے ہوئے سب کچھ اپنا دکھانا چاہتی ہیں، اگر کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے تو الزام سارا اس پہ لگتا ہے۔ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس بات کے اندر جو مرد حضرات ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں، سب سے پہلے شریعت کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اسلامی طریقے پر جو پردہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کی طرز زندگی کے اندر ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو اپنے نہج کے اندر لائیں، اپنا معمول بنائیں، اپنی مستورات کو اس کا حکم دیں۔ ورنہ تو آج تو حجاب کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حجاب کا مسئلہ یہ تو کئی مشہوروں کی بات شروع کیا گیا، ایسے اتفاق سے شروع نہیں ہوا ہے۔ اگر حجاب کا مسئلہ اگر شروع ہوتا تو جیسے ہی ہمارا دیش آزاد ہوا ہے اس کے بعد جو آرٹیکلز تیار کیے اس وقت حجاب کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے نا، کیونکہ جو ہندو راشٹر ہے، اس کو جو ہمارا سارا یہ دیش ہے، ہندوستان ہے، وہاں کے مسلمان رہتے ہیں، ساروں کو ہندو بنانے کے لیے 200 سال پہلے سے ان کی کوششیں جاری ہیں، اب کی باتیں نہیں ہیں۔ جو حکمرانی کر رہے ہیں 200 سال ان سے پہلے آنے والے جتنے بھی گزر چکے اس سے پہلے سے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اب ہمیں جو دیش آگے چل کر ہم بنائیں گے اسے ہندو راشٹر بنائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظہور اب ہو رہا ہے اس کا۔ آج حجاب پر پابندی لگ رہی ہے کہ کل ہماری ٹوپیوں پر بھی پابندی لگے گی اور دیگر چیزوں پر بھی ہماری پابندیاں لگیں گی۔ یاد رکھیں ایک بات، جس معاشرے کے اندر جہاں پر سہولت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، داڑیاں رکھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں، اگر خود مسلمان اس کو چھوڑ دیں تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا اگر چاہ کر بھی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے نہیں دیا جائے، چاہ کر بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم نے تاریخ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے بخارا اور سمرقند کتنے بڑے بہترین مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ امام بخاری جہاں کے ہیں، امام مسلم جہاں کے ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی فقیہ حضرات گزرے ہیں وہاں سے ان کا تعلق رہا ہے۔ ایسے وقت کو اگر دیکھ لیں، اندلس دیکھ لیں، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان دین سے دور اختیار کرتے گئے 800 سال کی حکومت مسلمان کی تھی۔ 800 سال کے بعد چونکہ دین کے ماحول کے اندر رنگ نہ رنگنے کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مساجد کے اندر تالے لگا دیے، قرآن پر پابندیاں لگائی گئی، برقعے پر بھی پابندیاں لگائی گئی۔ اگر کوئی برقع اختیار کرتی تو اس کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جاتا۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا، نماز پڑھنا چاہتا تو اسے قید خانے کے اندر گلا سڑا کر اسے وہیں پر مار دیا جاتا۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ جو احوال ہیں تاریخ کے اندر ہمیں باتیں ملتی ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے ملتی ہیں کہ جو احکام ہمیں رب ذوالجلال کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، جو ہماری شریعت ہے اس پر بجا لائے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج بھی لاپرواہی سے کام لیتا رہے گا، دینداری سے کوسوں دور جا گرتا رہے گا، دینی احکامات کو چھوڑتا رہے گا تو دوسری قوموں کی طرح جو تاریخ دہرائی گئی ہے وہاں پر یہاں پر بھی وہ حالات آنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ جو طریقہ کتاب اللہ سے ہمیں مل رہا ہے، جو شریعت ہمیں اصولوں کو بتلا رہی ہے، جو احکامات ہمیں دے رہی ہے، صحابہ کی سیرت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر ہم اس کو پورے 100% 100% ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ رب الجلال نے مدد کا وعدہ بھی کہاں کر رکھا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ، تم مسلمان ہو میری مدد تمہارے ساتھ آئے گی، نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اس وقت اپنا مرتبہ جماؤ گے، اپنا پرچم لہراؤ گے، اپنی طاقت دکھاؤ گے جبکہ تم حقیقی مومن ہو، مسلمان نہیں، مومن ہو۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، ہم تو شریعت کو ٹھوکر مار کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو مومن نہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے زندگی گزار چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو احکامات کو اپنی زندگی میں بجا طور پر لایا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حصہ ملا ہے، وہ مومن ہے۔ ہم مومن نہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔
اگر ہم بھی ان مومنوں کی طرح ان کا حصہ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں تو اسی وقت رب ذوالجلال کی مدد ہو سکتی ہے. اسی وقت ہمارے جتنے بھی باطل فرقے ہیں ہمیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں, آج رب ذوالجلال نے دیکھا ہے کہ میرے دین سے یہ دوری اختیار کر رہے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال خاموش کیوں؟ نتیجہ ان کو ملنا ہی ہے. جب خود ہم بیزار ہیں ہمارے دین سے تو دشمنوں کو ٹارچر کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اگر یہ پابندی سے جڑ جائے تو اس وقت رب ذوالجلال کی مدد ہمارے تک آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 100% احکام شرع کا دین متین کا پابند بنائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں میں تبدیل کرے. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں, صحابہ کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان کو قرآن پاک کی ہدایت پر, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر بھرپور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.